جو علی پیدا ہوئی میں نے پوچھا اے علی، علی کی آنکھیں بند ہیں، ماں کی چہرے کو دیکھ لیتا، کعبہ دیکھ لیتا، ہم بھی خواہش کرتے ہیں کعبہ دکھا دے، مگر تو کعبے میں پیدا ہو کر کعبہ نہیں دکھا، کعبہ میں پیدا ہو کر کعبہ نہیں دکھا۔ ارے علی کی ابتدا کو دیکھ، ہم چاہتے ہیں اے اللہ موت اس وقت تک نہ دی جب تک کعبے نہ دکھے، اے اللہ موت اس وقت تک نہ دی جب تک ہمیں گنبدِ خضرا نہ دکھائی دے، مولا اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمیں نبی کی زیارت نہ کرا دے۔ ارے تم علی کی برابری کیسے کرنے چاہتے ہو؟ ہماری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا کا نام کعبہ ہے۔ علی پیدا ہوئے کعبے میں اور آنکھ کھولا، کعبہ نہیں دیکھا، حجر اسود نہیں دیکھا، ماں کو نہیں دیکھا، ماں کو نہیں دیکھا، جیسے ہی 16 رجب میں مصطفیٰ کے گود میں آیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ ریحان بن گیا، علی قرآن بن گیا، سبحان اللہ، علی قرآن بن گیا، مصطفیٰ کی دست مبارک ریحان کی شکل میں، علی قرآن کی شکل میں، علی کے چہرے کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، علی جیسے ہی مصطفیٰ کے ہاتھ میں آئے آنکھ کھل گئی، سبحان اللہ، آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھل گئی۔ اب مصطفیٰ کی نظر علی کی نظر کو پڑھ رہا ہے، علی کی نظر مصطفیٰ کی نظر کو پڑھ رہا ہے۔ ہم پڑھے تو زمانے میں قرآن پڑھیں گے، مگر مصطفیٰ نے علی کو پڑھا، علی نے مصطفیٰ کو پڑھا، جیسے ہی آنکھ کھلا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں نے علی سے پوچھا اجنبی ہو تو پہچان نہیں ہوتا، دو بار کی ملاقات ضروری ہے، اگر پہلی ملاقات نہ ہو تو اسے اجنبی کہتے ہیں، ملاقات کے بعد کوئی دوستی ہوتا ہے، اجنبی ہم کیسے پہچانیں گے؟ کسی کی داڑھی نہیں ہو، لباس سنت کا نہیں ہو، وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں چلے گا جب تک اس سے پہچان نہ ہو۔ نہیں تو ہم اگر چلے کسی اور شہر میں کوئی اجنبی ہو تو ہم اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ اے علی تو آ گئے مصطفیٰ کو سلام کیا تو علی بتاتے ہیں سن، ہماری ملاقات صرف کعبے کے دیوار کے سامنے نہیں، ہماری ملاقات تو عالم ارواح میں ہوئی ہے، سبحان اللہ، عالم ارواح میں ہوئی ہے۔ میں تو مصطفیٰ کو عالم ارواح سے پہچان رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ حضرت مولا علی کی ولادت کی تاریخ، اللہ اکبر، ظہور ہوا، مولا علی ظہور ہوئے اور علی مصطفیٰ کے لیے لے کر چلے، مصطفیٰ لینے اس کو چلے، زمانہ مصطفیٰ کو لینے چلتے، زمانہ مصطفیٰ کو لینے چلتے ہیں اور مصطفیٰ علی کو لینے چلا، سبحان اللہ، مصطفیٰ علی کو لینے چلا۔ میرے عزیز دوست، مختصر پیغام میں دوں حضرت مولا علی کے بارے میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مولا علی سے محبت کرو، یہ محبت تمہاری ایمان کی پہچان ہوگی۔ اللہ اکبر، مولا علی کی محبت تمہیں قبر کی عذاب سے بچائے گا، مولا علی کی محبت تمہیں قبر کی تکلیف سے بچائے گا، قبر کی سختیوں سے بچائے گا۔ اور مولا علی کی تعریف، مولا علی کی تعریف، زمانہ حضور کو مانگتے ہیں، سبحان اللہ، زمانہ کس کو مانگتے ہیں؟ حضور کو مانگتے ہیں۔ آدم کے زمانے میں آدم حضور کو مانگتا رہا، نوح اپنے زمانے میں حضور کو مانگتا رہا، یعقوب اپنے زمانے میں حضور کو مانگتا رہا، ہر نبی اپنے زمانے میں حضور کو مانگتے رہتے ہیں۔ اور ہم بھی کہتے ہیں مولا جب موت کا وقت قریب ہو تو مصطفیٰ کا دیدار کرا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا کیا کرا؟ دیدار کرا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہر کوئی دیدار چاہتا ہے مصطفیٰ کا، ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہو ہمیں حضور کی زیارت کرا دیں۔ یہ ابو بکر کی خواہش، عمر کی خواہش، عثمان کی خواہش، سب کی خواہش ہے، یہاں تک کہ علی کی بھی خواہش، طلحہ بن زبیر کی خواہش، سب کی خواہشیں ہیں۔ موت کے وقت اگر مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو موت نہیں ہوتی، وہ عید کی شکل میں بدل جاتی ہے، سبحان اللہ، عید کی شکل میں بدل جاتی ہے۔ اب میں پوچھوں گا یا رسول اللہ، اے امت خضرا کے مکی، اے سرورے کو جہاں، زمانہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، موت کے وقت ہو یا ایسے ہو، نہ جانے زمانے نے کیا عمل کیا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ کسی نے سورہ ملک کی تلاوت کی،
عشاء کے وقت سورہ ملک پڑھا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے۔ سورہ ملک کو ہم جو ہے نگلیکٹ کر رہے ہیں، عشاء پڑھ لیتے ہیں ہم اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ سورہ ملک کا اگر میں چاہوں تو میں اکیلے پڑھ کر بھی سو سکتا ہوں۔ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ 10 کے سامنے، تاکہ 10 کو اس کی برکتیں معلوم ہو جائیں۔ سورہ ملک اگر نہ پڑھنا آئے، سرکار فرماتے ہیں اس کو تم تلاوت کر کر سو جاؤ۔ تلاوت کر کر سونا تیری ذمہ داری ہے، اور قیامت اور قبر میں عذاب کو اٹھا لینا یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کو سنیے، سورہ ملک کی تلاوت کو مسجدوں میں بیٹھ کر سنیے تو بات کیا چل رہی تھی؟ حضور فرماتے ہیں، زمانہ کہتے ہیں کہ ہمیں موت کے وقت حضور کی دیدار کرا۔ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر غریب چاہتا ہے، امیر چاہتا ہے، فقیر چاہتا ہے، مگر میں پوچھوں یا رسول اللہ، ہر کوئی چاہتا ہے؟ نبی جین نے چاہا، آپ کی دیدار کی طرف نبی جین کو رہا، آپ کی دیدار کی طرف صدیقین کو رہا، آپ کی دیدار کی طرف شہداء کو رہا، آپ کی دیدار کی طرف اولیاء کو رہا، اور آپ کی دیدار کی طرف پیر و فقیر کو رہا، آپ کی دیدار کی طرف قیامت تک مومن کو رہے گا۔ مگر یا رسول اللہ، میرے آقا کہتے ہیں یہ جنگل ہے، حضرت علی کو سجا کر سوار کر ذوالفقار لے کر حضرت علی کو جنگ کے لیے بھیجا، اور مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے پروردگار مصطفیٰ کو تیرے محبوب کو تو اس وقت تک مات نہ دینا جب تک میں علی کی چہرے کی دیدار نہ کروں۔ سبحان اللہ، جب تک میں علی کی چہرے کی دیدار نہ کروں۔ زمانہ مصطفیٰ کی دیدار کی طرف میں ہے، اور مصطفیٰ علی کی دیدار کی طرف میں ہے۔ سبحان اللہ، علی کی دیدار کی طرف میں ہے۔ میرے دوستو، ہم تو مانگتے ہیں ہر کوئی سے، ہم ہر کوئی سے مانگتے ہیں، ہر کوئی سے مانگتے ہیں۔ کوئی اگر کہے کہ حضرت اگر کوئی کسی کے پاس علی سے تم کیوں مدد مانگتے، علی سے مدد کیوں مانگتے ہو، تو میں کہوں گا یہ فقیر کروڑ پتی کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا آیا، اور کھٹکھٹانے کے بعد وہ کروڑ پتی باہر نہیں آیا، ان کے گھر سے کوئی آیا، ان کے گھر سے کوئی آیا۔ ہمیں کیا مطلب ہے کوئی آئے یا نہ آئے، ہمیں تو بھیک سے مطلب ہے، ہمیں تو فقیر کو بھیک سے مطلب ہے، کھانے سے مطلب ہے، کپڑے سے مطلب ہے۔ وہ کروڑ پتی آئے کوئی بھی آئے تو جو گھر سے باہر نکلتے ہیں ہاتھ اس کے پاس پھیلے گا، ہاتھ اس کے پاس پھیلے گا۔ توجہ، جو گھر سے باہر آئے گا، گھر کے اندر جو رہے گا، فقیر اس کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ جو گھر کے باہر دروازے میں آ کر کپڑا دے گا، پیسہ دے گا، کھانا دے گا، درہم دے گا، ہاتھ اس کے پاس پھیلائے گا۔ ارے نادان، یہی تو بات ہم کعبے میں تھے کھڑے، دیوار کے سامنے، دروازے کے سامنے، کعبے کے اندر سے خدا نہیں آیا، خدا کے گھر سے علی آیا ہے، خدا کے گھر سے علی آیا ہے، اس لیے ہم علی سے مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، علی سے مانگ۔ ارے ہم تو ہے فقیر لوگ، آنے والے کو ہم دے دیں گے، دینے والے کو ہم دے دیں گے۔ اللہ، میں پوچھوں گا تو کہتا ہے خدا سے مانگ، میں اس کا رد نہیں کرتا۔ خدا ہاتھ سے پا، خدا زبان سے پا، خدا پیر سے پا، خدا دل سے پا، خدا دماغ سے پا۔ پھر مجھے بتائیے خدا دے گا تو ہاتھ سے ہی نہ دے گا، خدا دے گا ہاتھ سے ہی نہ دے گا۔ اے علی، میں خدا دوں گا، میں خدا دوں گا، ذات میری ہوگی، ہاتھ تیری ہوگی، ہاتھ تیری ہوگی۔ اے علی، میں بندے کی سنوں گا، میں کان سے پاک ہوں، ذات میری ہوگی، سماعت تیری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اے علی، میں آنکھ سے پاک ہوں، بندے کو دیکھوں گا، ذات میری ہوگی، بصارت تیری ہوگی۔ سبحان اللہ، بصارت تیری ہوگی۔ اے علی، تیرا آنکھ میرا آنکھ، تیرا چہرہ میرا چہرہ، اور تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ سبحان اللہ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ تو میرے دوست تو فقیر مانگنے جاتے ہیں تو اسی لیے ہم کہتے ہیں جو دروازے کے باہر آتے ہیں اسی سے مانگنے لگو۔ سبحان اللہ، اسی سے مانگنے لگو۔ علی کی فضائل، اب دیکھیں آج کی قوم کی بیماری کیا ہے
ہماری قوم جو ڈوبے ہوئے ہیں، مختصر بات میں مختصر انداز میں اس کو سنیے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، وہ کسی بھی اسٹیٹ میں مسلمان، اسلام تو خطرے میں نہ کھا نہ رہے، مسلمان ہمیشہ خطرے میں، کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اب یو پی کی حالات دیکھیے، بہار کی حالات دیکھیے، مہاراشٹر کی حالات دیکھیے اور دیگر اسٹیٹ کے حالات دیکھیے۔ ان حالات کو دیکھ کر ذرا ہم سوچیں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سیف ہیں، سب ٹھیک، ہم سیف ہیں، سب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ نہیں سکتے کب ہمارے اندر بھی وہ حملہ ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کو سدھاریں، بچوں کو تربیت دیجیے۔ یہ بچہ جو بگڑ نہ بڑوں کی عادت ہے اسے، نہ چھوٹوں کو شفقت ہے، اور ایسا چل رہا ہے اس کی ہے، اس کا قصور ہے۔ باپ گھر میں سگریٹ پیے گا اور ہم کہیں گے بیٹا کو سگریٹ نہ پینا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ جھوٹ بولے گا اور ہم بیٹے کو تربیت دے تو جھوٹ نہ بول، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ غیبت کرے اور بیٹے کو تربیت دے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اسی وقت باپ کے آس پاس آیا کون ہے؟ کہاں ہے؟ ہاسپٹل ہے، گھر میں ہے، گھر میں کہاں؟ ہاسپٹل۔ تو بیٹا کو تو ابھی تربیت دیا جھوٹ نہ بولنا، بیٹا سنے گا کم، دیکھے گا زیادہ، دیکھے گا زیادہ۔ بچوں کی بگاڑ کے پاس سے باپ کی بڑا ہاتھ ہے، بیٹا کو کہتا ہے تو جھوٹ نہ بول، یہ نہ کر، وہ نہ کر۔ یہ بولنے سے نہیں ہوگا، یہ کر کر دکھانا ہے، یہ کر کر دکھانا ہوگا۔ آج ہماری معاشرت کہاں پٹک گئی؟ میں آخری بار پھر آنے والے جمعہ جو بھی ہوگا میں بتاؤں گا، اب مختصر وقت میں سنیے۔ تصور، یہ صوفی کا جو رٹ لگائے ہوئے ان تصوف کے پیچھے ہم نے نماز کو کر کے دیا، ان تصوف کے پیچھے ہم نے شریعت کا دھجیہ پایا، ہم ان تصوف کے پیچھے شادیوں کی قانون کو برہم اور برہم کیا۔ تصوف، صوفی، ارے مسجد کے امام کو کیا معلوم ہوتا ہے صوفی کسے کہتے ہیں؟ اچھا ہمیں معلوم نہیں صوفی کسے کہتے ہیں۔ صوفی کے لیے مالا پہننے کی ضرورت نہیں، صوفی کے لیے انگوٹھی کی ضرورت نہیں، صوفیوں کے لیے لمبے لمبے بال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ صوفی کہتے ہیں صرف یہ چیز کر دو، صوفی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، صرف یہ چیز کی ضمانت آج اس مسئلے سے ضمانت کے طور پر کہتا ہے۔ ارے مالا پہن کر اجمیر کی گلیوں میں فقیر کے نام پہ گھومنے والے جو سید بھی نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، سنو میرے آقا فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، جب نسب بگڑنے لگا، جب سجنہ بگڑنے لگا، جب سجنے کی تحقیقات ہو، مصطفیٰ کہتے ہیں جب تمہیں پہچان نہ ملے تو دو چیزوں سے پہچان لینا، اگر اسے معاف کرنے کی کوالٹی ہو اور ان کے دل میں سخاوت ہو تو وہ اصلی سید ہے۔ سبحان اللہ، وہ اصلی سید ہے۔ سخاوت اور معاف کرنے کی تحقیقات، میرا کہنے کا مقصد اجمیر کی بات کر رہا ہوں، ان کو دیکھ کر لوگوں کی محبت سے اہل بیت کی محبت جا رہا ہے، شہیدان کربلا کی محبت جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستو عزیزان قدر، حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنیں، اگر علی کے چاہنے والے جوان ہیں، اس کے قید میں آپ کہتے ہیں دماغ مست قلندر، آپ اسٹیٹس پہ لگاتے رہتے ہیں علی سلطان حیدر، لگائیے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، لگانا بھی چاہیے، مگر اصلی علی ہے کون؟ اصلی علی والے ہے کون؟ سنیے، حضرت علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، اگر کوئی شراب کا ایک قطرہ، شراب کا، جی ہاں حاضر ہے، شراب کا ایک قطرہ یہ کنویں میں گر جائے اور کنویں کا پانی سوکھ جائے اور سوکھنے کے بعد اس میں مٹی ڈال دیا جائے، اس مٹی میں گھاس اگ جائے، علی کیا کہتے ہیں؟ سنیے ضرور سے، پھر میں دوہرا رہا ہوں، علی کہتے ہیں یہ کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے اور وہ کنواں سوکھ جائے، اس میں مٹی ڈال دو، اس میں گھاس اگا دو، ارے علی اس زمین میں بکریاں چلانا بھی گوارا نہیں کرتا، بکریاں چلانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ کنویں میں شراب کا قطرہ گرا، سوکھ گیا، مٹی آ
آئے تو ایمان بدل دو مگر قوم کا شرابی نہیں بدلے گا. بات آئے تو ایمان بدل دو قوم کا دیاس نہیں بدلے گا. بات آئے تو ایمان بدل دو مگر قوم کی بے حیائی نہیں بدلے گی. بدلے گا کب؟ بدلو گے تب ترقی میں آؤ گے، تب ترقی آؤ گے. صرف عالم کے لیے بدلاؤ کی بات نہیں. میں کہتا ہوں ہمیں بھی بدلنا چاہیے، مجھے بھی چاہیے. میں کتنا اللہ اور بھی مجھے بدلنے کی کوشش عطا فرمائے، کوشش عطا فرمائے. تو میرے دوستو، شراب کیا ہے؟ ام الخبائث، ہر گناہ کو جنم دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر گناہ. یہ شراب بیوی کے ساتھ سونے کی قابل نہیں رکھتا، قابل نہیں رکھتا ہے. میں حیا کی پردے کی بات کروں، قابل نہیں رکھتا ہے. اور جب پھر عورت مطمئن نہیں ہوتی تو پھر اس گھر میں طلاق کا معاملہ آتا ہے، کردگی کا معاملہ آتا ہے. یہ ہو کیا رہا؟ میرے دوستو، ان شرابوں سے بچو. شراب ام الخبائث ہے. ماں کے رشتے کو ختم کر دے گا، باپ کے رشتے کو ختم کر دے گا، رشتے دار کی رشتے داری کو ختم کر دے گا. جب تم شراب پیو گے، اگر تم اس کے قابل بھی نہ رہو تو مجھے بتائیے کہ آپ کس حالت میں جاؤ، کس حال پر پہنچو گے. اور میں چاہتا ہوں آپ مصطفیٰ کے بارگاہ میں شراب پی کر پہنچو گے، شراب پی کر. میرے دوست، بات تو بہت بڑی بڑی بات ہے. شراب کے بارے میں ہر بار جمعہ میں بولتا ہوں، پھر میں آنے والے جمعہ میں پھر بولتا ہوں. شراب ہے. اور آج میرے پاس ایک بات کو آپ لوگ سن لیجیے گا. ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ اللہ سبھی کی ذہن کو حاصل کرتا ہے. وضو کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ توجہ سنیے. کس کے بارے میں؟ سنجید کی مزاج کے ساتھ. وضو کرتے ہیں آپ لوگ، کیا فائدہ ہے وضو میں؟ آپ کو 5 وقت کی نماز نہیں آتے میرے بھائی؟ 5 وقت آج وضو کی میں فضیلت سائنس کی نظر میں بتا رہا ہوں. توجہ ہے؟ سنیے نوجوانوں، توجہ. اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، نہیں تو ہمارے نوجوان سائنس کے پیچھے تو کچھ باتیں صحیح ہے، کچھ بات غلط بھی ہے سائنس میں، مگر یہ بات حق ہے. سبحان اللہ، 90% تو حقیقت ہے. وضو میں حضور کی حدیث یا نہیں پڑھوں، سائنس کی بات کروں گا. میرے آقا نے وضو میں 4 فرض بتائے. میں بالکل اطمینان سے بول رہا ہوں. کتنے فرض؟ 4 فرض. حضور فرماتے ہیں پہلے تم ہاتھ دھو. کیا کرو؟ یہ سنت ہے. 4 فرض ادھر ہے. تو ہاتھ دھونے کی بات حضور نے کیا. کون کیا؟ 5 مرتبہ میں 5 وقت کی نماز میں 5 مرتبہ ہاتھ دھو. کورونا میں ڈاکٹروں نے کہا تھا اپنے ہاتھ کو صاف کرتے رہو، اپنے ہاتھ کو صاف کرنا. سائنس کہتے ہیں ہاتھ میں جو گندگی لگتا ہے اس گندگی سے بیماری ہونا ہے. ناک چھونے سے، آنکھ چھونے سے، نہ جانے کتنے کتنے ہاتھ، کتنے کتنے چیزیں ہم چھو رہے ہیں. کتنے یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کتنے کتنے چیزیں ہم چھو رہے ہیں. دیکھیے گا ڈاکٹر جب بھی کام کرتے ہیں تو ہاتھ کا یہ لگا دیتے ہیں، کور لگا دیتے ہیں. کیوں؟ سے معلوم ہے ہاتھ سے بیماری پھیلتے ہیں. لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ بیماری پھیلتے ہیں. اگر تم آج کہتے ہو ہاتھ کے ذریعے سے بیماری پھیلتی ہے، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہا اور امت کو کہا ہے 5 مرتبہ ہاتھ دھو لو، 5 مرتبہ ہاتھ دھو لو، بیماریوں سے حفاظت ہو جاؤ. پہلی بات. دوسری بات، حضور نے کہا کلی کرو، اور کلی گلگلا کرو. کیا تھا بھائی؟ توجہ دھیان حاضر ہے کہ نہیں؟ حاضر ہے. کلی کرو. سائنس کہتے ہیں اگر اچھے کلی کرو گے تو منہ نہیں پھٹے گا. مسواک کرنے کا حکم دیا حضور نے. دانت اگر صاف ہو تو منہ نہیں پھٹے گا اور معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا. یہ کون کہتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں. اور حضور نے کہا 5 مرتبہ کلی کرو. سبحان اللہ، 5 مرتبہ کلی کرو. سائنس 1500 سائنس آج پتا ہے، حضور 1500 سال پہلے بتاتا چلے. اور تیسرا آتا ہے ناک میں پانی ڈالنے کا. ناک میں پانی ڈالتے ہیں بھائی، لوگ صاف کرتے ہیں ایسے کر کے. سائنس کہتے ہیں جب تم کسی ہوا کو لیتے ہو تو اس ہوا میں جراثیم بھی رہتا ہے. سبحان اللہ. جراثیم، ہر ہوا صاف نہیں ہوتا. جیسے گاڑی کی دھوئے کی ہوا، یہ دھول، یہ درخت کی ہوا، یہ کھیتوں کی ہوا ناکوں کے اندر جب جاتا ہے تو جراثیم کی وجہ سے بیماری پھیلتا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ بولیے. سائنس
کہتا ہے حضور نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ناک کو صاف کرو. سبحان اللہ, ناک کو صاف کرو. سائنس آج کہتے ہیں, حضور پہلے ہی کر دیا. اس کے بعد حضور نے کہا چہرے دھو. کیا دھو؟ چہرے دھو. چہرے میں اگر دھول ہو, گندگی ہو, آنکھوں میں اگر کچھ کچرا ہو تو پھر آپ نابینا ہونے کی ڈر ہے, چہرے میں پھرسیاں ہونے کی ڈر ہے, چہرے میں انفیکشن کی ڈر ہے. یہ آج کہتے ہیں سائنس کے چہرے کو دھوتے رہو. حضور کہتا ہے 5 مرتبہ میں 5 مرتبہ دھو. سبحان اللہ. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کوہنیت کو کاٹ دو. کوہنیت پر اس کو توجہ سنیے گا. یہ جو ہمارا کوہنی ہے اس میں 3 رگیں ہیں. کتنے رگیں؟ 3 رگیں. یہ رگ ہماری دماغ کو ہے, یہ جگر کو ہے, یہ دل کو ہے. کتنا ہے؟ یہ دل, یہ جگر, یہ دماغ. اور اگر یہ سوکھ جائے تو دماغ خراب ہونے کا خطرہ, جگر خراب ہونے کا خطرہ, دل خراب ہونے کا خطرہ. اس کو پانی سے تر رہنے کی سائنس نے کہا کہ اس کو بھگاتے رہو. حضور 1400 سال پہلے بول کر گئے کوہنیت پر ہاتھ دھو. سبحان اللہ. کیا بات میرے حضور نے بتائی. سبحان اللہ. اس کے بعد حضور نے کہا کہ سر کا مسح کرو. سر کا مسح کرو کیونکہ دماغ میں بہت ساری ٹینشن آتا ہے, اور ٹینشن آنے کے بعد دماغ پھٹتا نہیں مگر فریش نہیں ہوتا. مگر میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, آپ سر کا مسح کرنے کے بعد ذرا سوچئے گا فریش دکھ رہا ہے کہ نہیں, فریش دکھ رہا ہے کہ نہیں. کہتے ہیں سر کا مسح کرنے کے بعد دماغ میں کچھ ٹھنڈک اور جو ہے ریلیف اور جو ہے فریش محسوس ہوتا ہے. آپ یہ سائنس کہتے ہیں حضور نے پہلے بتا کر چلے گئے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ پیر دھو. اور ہم جتنے بھی سفر کر رہے ہیں پورے پیر سے کر رہے ہیں, پیر میں گندگی لگتے ہیں, کہاں تک اس پیر کی وجہ سے کوئی بیماری نہ پھیلو. 5 مرتبہ دھوتے ہیں. اب مجھے بتائیے میرے دوستوں, میں سنجید کی مزاج سے بولا, اس وضو میں کتنا فائدہ ہے. دل کے بیماری کا علاج اس میں بولیے وضو میں. جگر کی بیماری کا علاج کس میں بولیے وضو میں. دماغ کی بیماری کا علاج کس میں بولیے وضو میں. آنکھوں کی بیماری کا علاج کس میں بولیے وضو میں. جراثیم کی بیماری کا علاج کس میں بولیے وضو میں. پیر سے بیماری نازل ہونے والے کا علاج کس میں بولیے وضو میں. اللہ اکبر. دماغ کو فریش کرنے کی بیماری کا علاج کس میں وضو میں. مجھے بتائیے نماز پڑھیں گے تبھی نہ وضو کریں گے, تبھی نہ وضو کریں گے. اسی لیے میرے حضور نے فرمایا جب سو جاؤ تو وضو کر کے سو جاؤ. وضو کر کے صاف ہو کر سو گے, سو گے تو صاف ہو کر اللہ کے پاس پہنچو گے. انشاءاللہ عمل کریں گے آج سے الحمدللہ. میں بالکل جو ہے سنجیدگی کے ساتھ آپ کو بتایا یہ بات کیونکہ وضو کی بات ہے. اب بھیا جب وضو نہیں کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے. دیکھیں میں آج وضو کی بات بتایا انشاءاللہ اللہ نے چاہا آنے والے جمعہ میں تو میں پوری نماز میں کیا فائدہ ہے سائنس سے اس کو ثابت کروں گا. اور سائنس کی بات لوگ بہت سمجھتے ہیں, بہت سمجھتے ہیں. اسی لیے میں اس کو کوشش کروں گا اور جو بھی بات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول